بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویورز۔ تشریق پاکستان، دا پلیس آف حمیز پیپل، چمکتا ہوا پاکستان اور عقل رکھنے والوں کا پاکستان۔ اب پاکستان تو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں ماشاءاللہ مختلف قسم کے جو پرسنالٹیز ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو قابل ترین لوگ ہیں، وہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور جو قابل ترین نہیں ہو وہ بھی آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر اس چیز کی کمی ختم ہو جائے، قابلیت کی بہت کمی ہے، سمجھداری کی بہت کمی ہے، باشعور ہونے کی کمی ہے، کچھ چیزوں کو سمجھ میں رکھنا، یعنی ایک قوم بن کے اپنی ذمہ داری پوری کرنا، کچھ چیزیں علم میں رکھنا، کچھ چیزیں ایز اے ایکٹیویٹی استعمال کرنا، جب وقت آنے پر قوم مجبور ہو جاتا ہے، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس مجبور ہو جاتے ہیں، روا دوا زندگی جو ہمارے یہاں سوشل اکانومیکل ورلڈ کلاس ایک سرکل ہوتا ہے وہ چلتا ہے، صبح نکلے شام کو آتا ہے، تو روزی کے پیچھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لوگوں کی کمی نہیں ہے، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، وفادار لوگوں کی کمی نہیں ہے، علم رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، اور باشعور لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک شعور اجاگر کرنا ہوگا ان لوگوں کو کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، باشعوری ہوتا ہے، عقل ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ سمجھ بوجھ کر سکتا ہے، دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، دوسرے کو گائیڈ کر سکتا ہے، تو ان کو ایک قدم آگے ابھی لینا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو سمجھدار باشعور کہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کے حالات سے ان کو ایک پریشانی سی ہوتی ہے کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے، حالات کب سرکل ہوں گے، حالات کب اس طرح کے غیر مستحکمی سے نکل جائے جس طرح کہ آج کل چل رہے ہیں، اور عمران خان پر جتنا بڑا حملہ ہوا ہے۔ دیکھو، یعنی میں ملک کے ریاست کی حکومتی اور جو عہدیداران ہیں، یعنی پاکستان تو ماشاءاللہ حمیز لوگوں کی جگہ ہے، عقل رکھنے والوں کی جگہ ہے، تو جب عقل رکھنے والوں کی جگہ ہے تو ان کو اپنے ملک، ریاست اور سوشل جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ان ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے ووٹوں سے، اور وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں مختلف پارٹیز کے نام سے اور ووٹ مانگتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، پھر آگے جا کے 22 کروڑ روپے کے لیے اپنے آپ کو بیچ بھی دیتے ہیں، اور ہمارا ایک ووٹ جو ایک قدردان، یعنی یہ تو کنٹری میں صرف پاکستان میں نہیں، تمام کنٹریز میں، تمام ورلڈ میں جو ایجوکیٹڈ کنٹریز ہے، جو ابھی ڈیولپڈ کنٹریز، جو سکسیڈڈ کنٹریز ہے، وہ بہت آگے ترقی کر چکے ہیں۔ وجہ اس کا یہ ہے کہ وہ کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ سمجھنے کی ہم لوگ توفیق ہی نہیں کرتے۔ وہ لوگ ترقی کر چکے ہیں، لوگ ان کے باشعور ہیں، لوگ ان کے سمجھدار ہیں، لوگ ان کے اپنے حق جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں۔ جب وہ لوگ ٹیکسز دیتے ہیں، جب وہ لوگ انکم ٹیکس دیتے، سب کچھ، یعنی ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس کے ہمیں بدلے ریکوری کیسے ملنا چاہیے، اور جب کمزور ملتا ہے تو وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ فورن کنٹریز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا چھوٹا مسئلہ میٹر ہو جاتا ہے تو پورا پبلک ایک طرح کا نکلتا ہے، ایک یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، ایک قوم وہ لکس کرتے ہیں کہ یہ واقعی ایک قوم نکلا ہوا ہے کسی میٹر کے بارے میں، کسی پرابلم کے بارے میں۔ اب ہمارا پاکستان میں تو ایک پرابلم جب ختم ہوتی ہے تو اب لوگ تو اس سے واقف بھی ہو چکے اور ان کے ساتھ عادت بھی ہو چکے، جب ایک پرابلم اینڈ پر آ جاتا ہے تو کوئی دوسرا پرابلم جنم دے دیتا ہے، یعنی لوگوں کو ہر وقت اس کام میں مصروف لگا رہتا ہے، لوگوں کو آگے اور سوچنے کی کوئی مواقع ملتا ہی نہیں ہے، کوئی
ایسی سوچ نہیں ملتی، ایسی پلیٹ فارم تو چلو خیر پلیٹ فارم تو ہے نہیں کہ جس کو دیکھے بندہ اس چیز کے لیے محنت کرے یا کوئی راہ بنائے، کوئی ایکٹیویٹی کرے، بلکہ یہ چیز بھی ہم سے چینا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھائیں. یعنی آزادی بھی تو آزادی ہے، آزادی محکوم ہے. ہم لوگ پاکستانی ہیں، پاکستانی آزاد ہے، لیکن یہ آزادی پتہ نہیں کن لوگوں نے محکوم بنایا ہوا ہے. جو حقوق ہمیں ملنا چاہیے، جو آزادی ہمیں ملنا چاہیے، جو ہم لوگ نظریہ پیش کر سکتے ہیں. اب لیڈر حضرات بھی تو یہی پبلک سے اٹھ کے پھر آگے جا کے ان کی ہمت ہوتی ہے، ان کی محنت ہوتی ہے اور ان کی ایک تکڑا سوچ ہوتی ہے، وہ پھر آگے جا کے ایک لیڈر بن جاتا ہے. بہت محنت درکار ہوتی ہے. پھر لوگوں میں ہر کوئی ایسا لیڈر تو ہوتا نہیں ہے. پھر پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی بہت کمی ہوتی ہے، باشعور لوگوں کی، جو دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکے، دوسروں کو بھی جگائے. یہ ایک الگ ہنر ہے کہ ایک بندہ خود ہنرمند ہوتا ہے، خود بول سکتا ہے، خود قابلیت رکھتا ہے، لیکن وہ شاید دوسرے کو گائیڈ نہ کر سکے اس طرح جو وہ خود قابل ہے. یہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو وہ لیڈروں میں ہوتی ہے. ابھی ہمارے پاکستان میں ایک مصلحت نہیں، دو مصلحت نہیں، ہم لوگ واقعی بھی ہم لوگ چاہے سوشل لحاظ سے ہو، چاہے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے پرامن طریقے سے لوگوں کے ساتھ رویہ ہو، پیش آنے میں ہو، تو یہ سب ہمارے مسائل ہے، پاکستان کے مسائل ہے. ایک صوبے کا الگ مسائل ہوتا ہے، دوسرے صوبے کا الگ مسائل ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے مانا یہ مصلحت تو بہت وقتوں سے چل رہا ہے. کون دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ کتنے وقتوں سے دعویٰ کر رہا ہے؟ ہم تو اس بات کے اوپر یہ ٹاپک شروع کیا تھا کہ باسمجھ ہونا چاہیے، لوگوں کو شعور ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمیں مختلف بیانوں سے آپس میں لڑوایا جائے یا آپس میں خیالات تبدیل کروایا جائے. یہ تھرو سسٹم جو ہوتا ہے وہ میڈیا کے اوپر ہوتا ہے. میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے جو کسی بھی بندے کو یعنی ایک مائنڈ واش کروا سکتا ہے، اگر وہ سچ کے ساتھ یقین کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس بیانات کو سن کے یا دیکھ کے. تو میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ بہت وقتوں سے پھر بنتا ہے، بہت محنت کر کے بنتا ہے. پھر ایسا ہم لوگ پاکستان کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو پہلے سے بہت ڈیولپڈ ہو چکی ہے، جو بہت سکسیڈیڈ ہو چکی. یعنی اس طرح تو نہیں ہے جو کہ فارن کنٹریز ہوتا ہے، جو کہ دوسرے کنٹریز ہوتے ہیں. ہم لوگ نہیں، ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں درکار ہوتا ہے، ایسے لیڈرز درکار ہوتے ہیں، ایسے ڈپارٹمنٹس میں قابل ترین لوگ درکار ہوتے ہیں. ہمارا ایک فوج کا ادارہ ایسا ایک ادارہ، ایک قابل ترین ادارہ ہونا چاہیے، ایک بااعتماد ادارہ ہونا چاہیے، جن کے اوپر کوئی اعتماد کر سکے، کوئی یقین کر سکے. یعنی جو ابھی تک لوگوں کا جو یقین اعتماد بنا ہوا ہے فوج کے اوپر، تو اسی طرح ہمارا ضرورت ہوتا ہے. فوج بھی ایسا ہی بھی، ہمارے سارے پبلک بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کرے ہم سے کوئی اچھے بندے اٹھ کھڑے ہو جائے، اچھے لیڈرز اٹھ کھڑے ہو جائے، جو کہ ایک یعنی پورے پاکستان کو سنبھال سکے. یہ ہمیں ضرورت ہے. ہم نے پاکستان کو بنانے میں کئی لاکھوں کی قربانیاں دی ہے، ہر قوم نے دی ہے، ہر جگہ سے دی ہے. تو ان قربانیوں کے اوپر سے ابھی آنکھیں بند تو نہیں کیا جا سکتا. قربانیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. لیکن ہم کہتے ہیں، پبلک کہتے ہیں کہ وقتوں سے تو جاری ہے. کوئی پاکستان کا کوئی ایسا سسٹم بھی تو نہیں ہے جو 4-5 سال سے ابھی نیا آزاد ہوا ہے. ماشاءاللہ کئی سال ہوئے ہیں. تو ابھی اس میں ہر طرح کا جو ڈپارٹمنٹس ہونا چاہیے، ہر طرح کا جو ایک سیکیورٹی فورسز ہونا چاہیے، جو آرمی ہونا چاہیے، جو ایک انٹیلیجنس ادارہ ہونا چاہیے، جو یعنی یہ چیزیں ملک کی بنیادی چیزیں ہوتی ہے جو کہ یہ مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ وہاں سے مضبوط ہوتا ہے جب کہ ایک آزادانہ سوچ و فکر کے ساتھ لوگ ابھرے، آزاد سوچ ہو، آزاد فکر ہو، غلامانہ سوچ نہ ہو، کسی کے نیچے جھکنے کی سوچ نہ ہو. بندہ وہی ہوتا ہے، یعنی سب کو تو رب دیتا ہے، پر یہ کچھ لوگ ہمارے پاس آ کے ووٹ مانگتے ہیں. یعنی کہ ہم اتنے قابل ہیں، اے لوگوں، اے باشعور لوگوں، اے عقل مند لوگوں، ہمیں اتنا ووٹ دے دو، ہمیں ایسا ووٹ دے دو، ہم آپ کے ان ڈپارٹمنٹس میں ایسے قانون لائیں گے کہ آپ کو سہولت ہو. تو ہم لوگوں نے ووٹ کئی بار دیے،
कई बार उनके ऊपर भरोसे किए, वो जो सहूलतकारी थी, वो जो डेवलपमेंट था, वो जो हमारे बुनियादी मसला तालीम का था, बहुत पीछे रह गया है, बल्कि आगे तो गया ही नहीं है, कोई डेवलप्ड हो ही नहीं है, कोई इसमें सक्सेस नज़र आती नहीं है, बल्कि हम और भी पीछे चले गए इस वजह से कि वो लोग जब आए थे कि हमें वोट दे दो, जिस पार्टी के हवाले से भी आए थे, हमें वोट दे दो, तो उन्होंने बुनियादी चीज़ें कौम की, ये कौम की बुनियादी चीज़ें होती है, यानी कौम पाकिस्तान की ये बुनियादी चीज़ें होती है, वो जो ठीक करना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे इसके लिए जो भी, हम लोग तो वोट देते हैं जिसको भी हो, वोट के लिए तो हमारे पास कई लोग आते जाते हैं, हम लोग वोट भी देते हैं, उसके मुताबिक वो रिकवरी हो जाती नहीं है। तो हमारे पास वोट लेने के लिए कोई ऐसी इदारा तो नहीं आई है, ना कोई ऐसी डिपार्टमेंट्स आया हुआ है। अब अगर आया हुआ है तो पाकिस्तान में सब कुछ तो मौजूद है, अदलिया मौजूद है, सबसे बेहतरीन कानून साज इदारा जो होता है वो अदलिया होता है, तो अदलिया का अपना किरदार रोल होता है। अब हमारे पास जो आते हैं वोट लेने के लिए, वो फिर हमारे सरबराह बन जाते हैं, तो जब वो सरबराह बन जाते हैं तो फिर क्या इस तरह के जजेस लगा लेते हैं? क्या जजेस हजरात आज़ाद नहीं होते कोई ऐसा फ़ैसला करने के लिए जो मुल्क की वक़ार और इज़्ज़त के लिए बेहतरीन हो, बेहतर हो, और लोग पब्लिक भी वही चाहते हो जो अपने मुल्क के लिए बेहतर हो? क्या उस फैसले वो फैसला जजेस ऐसे बेहतरीन फैसले नहीं कर सकते? वो पाबंद होते हैं किसी के, वो किसी के काल के पाबंद होते हैं, तो फिर वो उनका मसला होता है। वो जिन लोगों ने इनके ऊपर ये लाया हुआ है, यानी जो हुक्मरान, जो गवर्नमेंट, जो सिविल गवर्नमेंट बनी होती है, सिविल गवर्नमेंट कौन बनाता है? पब्लिक बनाता है, पब्लिक वोट देता है, पब्लिक उनके जलसों में जुलूसों में शामिल होता है, तो फिर वो जलसे वो फिर उसी वक़्त के लिए होते या कोई उनकी रद्दअमल भी हो जाता है। हम ठीक है, हम जब ये मेहनत करते हैं कि जुलूसों यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, हम जाते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि हम कुछ फिर चाहते भी हैं। और फिर ये मिनिस्टर्स हजरात जो एक्सपेंसेस होता है, सच तो ये होना चाहिए, सच तो ये होना चाहिए कि सुबह सुबह गवर्नमेंट होना ही नहीं चाहिए था। सुबह सुबह गवर्नमेंट क्या, भी देखो एक सूबे में किसका गवर्नमेंट है, एक सूबे में किसका गवर्नमेंट है, दूसरे में किसका, चौथे में किसका, ये नहीं होना चाहिए। हर सूबे में एक, यानी सूबों के सर के ऊपर एक बंदा होना चाहिए जो सारे सूबों से उसको एक सपोर्ट मिलती हो, तो वो चारों सूबों से जब सपोर्ट मिलता है तो फिर चारों सूबों में एक लेवल के ऊपर काम भी हो जाता है। अब जबकि हमारे जो गवर्नमेंट बनते हैं वो तो सिर्फ पंजाब की पब्लिक से बनते हैं और दूसरे सूबों की पब्लिक से तो बनते ही नहीं है। वो फिर दूसरे सूबों के जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो फिर इनके साथ दे देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ना कि पाकिस्तान के बेहतरी के लिए। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान तो बस एक लफ्ज़ है, इसमें 22 करोड़ आवाम है, ये 22 करोड़ आवाम कदरदान है, इसके लिए हमें सहूलतकारी चाहिए, इसके लिए हमें डेवलपमेंट चाहिए। हाँ, ये तो सिर्फ 22 करोड़ आवाम नहीं, बस ये 22 करोड़ आवाम, इनके नस्ल दर नस्ल अभी जनरेशन जारी है, बहुत से गए, बहुत से आते जाते रहेंगे। तो ये बुनियादी मसलिहात होते हैं, हमें उनको ठीक करना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारा ख़ुद एक शऊर होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। हम लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि पब्लिक के अंदर रह कर हम जब एक दूसरे से बात करते हैं नज़रियाती लेवल के ऊपर, या कोई भी जुमात का हो, चाहे जुम्मत किसी भी पार्टी के लिहाज से हो, तो हम एक दूसरे से इस तरह के बात करते, इस तरह डिस्कस करते जैसे हम एक दूसरे को मलामत करना चाहते हैं, यानी जैसे हम लोग बाहर से आए हुए, या कोई इसराइली है और कोई पाकिस्तानी, या कोई फिर अमेरिकन, या कोई फिर ईरानी, या कोई इस तरह लड़ते हैं। ये तो लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक कौम बन के ये हमें समझ आना चाहिए यार कि हमारे लिए, हमारे कौम के लिए फ़ायदेमंद कौन होता है। अब मसला ये है कि फ़ायदे के लिए, हम सारे जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, मेरे घर के लिए, सबके घर के लिए जो एक फ़ायदेमंद होता है वो बंदा हमें चाहिए होता है। अब जितने भी पार्टीज़ हैं, नून का, जरदारी का, जमीयत उलमा इस्लाम का, या पीटीआई का, अब इसका समझ तो ये आना चाहिए कि जब गई
جمعیت علماء اسلام والوں کے لیے بھی 600 روپے کا کلو ہے، اور نون والوں کے لیے بھی 600 روپے کا کلو ہے، زرداری والوں کے لیے بھی 600 روپے کا کلو ہے، اور ہمارے لیے بھی 600 روپے کا کلو ہے، سب کے لیے 600 روپے کا کلو ہے۔ تو اس نظریے کا پھر فائدہ کیا رہا؟ اس نظریے کا فائدہ کیا رہا کہ جب آپ جس پارٹی سے ہو، اور اس کا نظریہ کیا رہا کہ جب آپ لوگ بنیادی ٹھیک نہیں کر پا رہے، اس نظریے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، سیاست وغیرہ کرتے ہیں، کم علم رکھتے ہیں۔ جب بندہ کو علم رکھتا ہو تو تب اس کو راستے نظر آتے ہیں، جب علم نہیں ہو تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرے کی بات ہم لوگ سنتے ہیں تب سمجھتے کم ہے۔ کاش ہم لوگ دوسرے کی بات سنتے بھی اور سمجھ سکتے بھی، بس ہم لوگوں کو صرف اپنی بات کہنے کی لازمی ہو جاتی ہے کہ بس اپنی بات پوری کر جائے، نہ کہ دوسروں کی بات سن سکے، اس کے مقصد سن سکے۔ تو یہ ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ ہم ایک قوم بن کے ہمیں جینا چاہیے، کون ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون ہمارے لیے نقصان دہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ایک ڈیوائڈ ہونا چاہیے کہ اب جب کہ رانا ثناء اللہ قصوروار ہوتا ہے، کوئی اس ٹائم ہمارا قصوروار جو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، کیونکہ جو اس ٹائم جو اچھا ہوتا ہے چاہے برا ہوتا ہے، چاہے ظالم مظلوم کے اوپر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سارا ذمہ داری وہ پھر ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کے وہ ذمہ دار حکمران ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ لوگ تو ہمارے پاس آئے ہیں ووٹ لینے کے لیے، میڈیا کوریج دینے کے لیے، پارٹی یعنی یہ لوگ کروا رہے تھے۔ ابھی بدنام کون ہو رہے؟ بدنام اس کے پیچھے لوگوں نے پوچھ کے پیچھے نعرہ لگایا۔ پوچھ کا ایک اپنا ایک کردار ہوتا ہے، وہ ایک الگ کردار۔ انہوں نے اگر یہ بلنڈرز کیے ہو، ایررز کیے ہو، کچھ غلطیاں کیے ہو، وہ ان کی الگ پوچھ کا ایک الگ ان سے ہم لوگ اپیل کر سکتے ہیں، نہ کہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، نواز شریف ان کے ساتھ، یعنی ہم ان کے ساتھ ان کو ملا کے ان کا نام بھی بدنام کرے اور فوج کا نام بھی بدنام کرے، ایجنسی کا نام بھی بدنام کرے۔ ایجنسیز اگر کچھ غلط کر چکے ہیں، فوج اگر کچھ غلط کر چکے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کر چکے ہیں، ان کے اپنے فیلڈ میں کرتے کرتے ان سے اگر کچھ غلط، نفری کے اوپر فرق رکھتا ہے، کون سا نفری برا تھا، کون سا اچھا تھا، اب کون اچھا ہے کون برا ہے۔ ہمیں یہ فائٹ تو ایک الگ ہونا چاہیے۔ ہمارے سب سے بڑے سول گورنمنٹ کے جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ وہی لوگ جو اس ٹائم ہمارے سربراہ ہے، وہ حکمران ہے، اور فوج کا ایک الگ کردار ہوتا ہے۔ فوج نے ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں کی ہو، نفری سے ہوا ہو، اور فوج تو ہمارے وہی جو ہمارے سپاہی ہوتے، ہمارے جو پولیس نوجوان ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ جو ATF کے نوجوان ہوتے ہیں، تو وہ شہید ان میں یعنی ہم لوگوں نے بھی تو قربانیاں دی ہے، لاکھوں میں ہم لوگوں نے بھی تو اپنے سیکیورٹی فورسز گوائے ہیں، یہ قربانیاں ہے، یہ رہے گا تو نہیں جائے گا۔ تو یہ سیکیورٹی فورسز، یہ سارے ہمارے فوج وہی ہے، ہمارا فخر وہی ہے، ہمارا اعزاز وہی ہے۔ اب جب کہ میجر لیول کے طبقے سے جب ایک بندہ پھر اوپر جاتا ہے، پھر یہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس ٹائپ کا گیم چلا لیتا ہے، کس صوبے میں چلا لیتا ہے، کس کے خلاف چلا لیتا ہے۔ اب جب کہ ان کے پیچھے کوئی اگر تفتیش ہونی چاہیے، وہ بھی ہمارے سول گورنمنٹ سے ہی، سول گورنمنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بابا ووٹ دے دو، جلوس نکالو، وہ کرو وہ کرو وہ کرو، تو پھر ان کی ہی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جب یہ اس طرح کے نالائق نکلتے ہیں، جب یہ ہمارے سول گورنمنٹ کے جیسے یہ ہم لوگ گیلا کرتے، سارے ملک کو پسند نہیں ہوتا ہے، یہ ابھی شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، یہ جتنے بھی کابینہ ہے سب کو پسند نہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے یہ بیوقوف۔ تو ابھی ان بیوقوفوں کو تو پورا پاکستان کے حوالے بھی تو کیا نہیں جا سکتا، ان بیوقوفوں کو بھی تو سارا پاکستان نہیں دیا جا سکتا کہ جب چلاؤ، اندھے ہے، گنگے ہے، بیرے ہے، کسی کے سامنے بول نہیں سکتے کہ یعنی پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب آپ ریپریزنٹ کرتے ہو، آپ پرائم منسٹر ہوتے ہو، ان کو ریپریزنٹ کرتے ہو، تو آپ میں ایک دم ہونا چاہیے، تب آپ پاکستان کسی ملک کو آپ وہاں پہ لے جا کے ریپریزنٹ کر سکتے ہو۔ تو اس طرح گنگے بیرے یہ لنگڑے اس طرح کے پاکستان کو تو ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگوں نے اپنا ایک یقین ان کے لوگوں کے حوالے کیا، ان لوگوں نے پھر یہ اسمبلیوں میں پھر اپنے آپ کو بیچتے تھے، تو پھر یہ کیا پاکستان کو وہاں پہ ریپریزنٹ کر لے گا؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ یہاں پہ اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر دا ٹائم پرائم منسٹر یعنی ایسا کہہ نہیں سکتا، ایسا ان کے پاس ایسے
वो दिल ही नहीं होता है ना, वो अपना एक मिजाज बना होता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई पर्सनालिटी होती है, फिर वो जाके पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करे। इस तरह के गुंगू के हवाले किया जा सकता तो नहीं, या ये कसूर है सिर्फ आवाम का कसूर है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो की शुरू में कि जब बाशऊर नहीं होते, उनके हाँ बुरे और अच्छे कैसा बुरा और कैसा बुरा, और अच्छाई में कैसा अच्छाई और बुराई में कैसा बुराई, यानी ये फिर लोगों को शऊर होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, किस मोड़ के ऊपर हमारे साथ नाजायज़ हुआ है, किस जंक्चर के ऊपर हमारे साथ ये बात हुआ है, ये नाजायज़ हुआ है। कौम ने तो कभी अपने वो कदरदानों की इज़्ज़त ही नहीं की है। इज़्ज़त तो वहाँ हो जाती है जब बाद में हो जाती है, तो हमें इज़्ज़त देनी चाहिए सबको। कौम को ये चीज़ होना चाहिए, कौम को ये बाशऊर होना चाहिए, कौम को ये समझदारी होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे भाइयों, ये सबसे पहले ये फाइट जो अभी चल रही है इनको डिवाइड करना चाहिए। इमरान खान के साथ बहुत बुरा हुआ, हमारा लीडर है, हमारा यानी ये सा लीडर जो कि सबके पाकिस्तान का लीडर है, जो बेहतरी चाहता है, जो फ़ायदा चाहता है, जो लोगों का फ़ायदा चाहता है, ख़ुद का फ़ायदा तो उनको सबका हुआ है, ये लोगों का फ़ायदा चाहता है। तो हमें भी एक होना चाहिए और उनके ऊपर एक होना चाहिए, एकजहती का इजहार करना चाहिए, पाकिस्तान से लव के नारे लगाने चाहिए, प्यार के नारे लगाने चाहिए, जो हमारे मसलिहात हैं उनको उनका हल निकालना चाहिए, उनको एक राह देना चाहिए, हल निकालना चाहिए। तब बैठ के या अभी आवाम कदम स्टेप बाय स्टेप ये अभी आगे आ रहे और माशाल्लाह बहुत बशऊर हो चुके हैं। अभी सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, यानी मुल्क में यानी इस तरह का कोई भी नाजायज़ अगर हो रहा हो, यानी कोई मीडिया वाले के साथ हो रहा हो, कोई जज के साथ हो रहा हो, या किसी और ऐसे पर्सनालिटी के साथ हो रहा, कौन कर रहा है, तो लोग जब उनके पीछे खड़े हो जाते तो फिर वो भी बहादुर हो जाते, कोई फैसला कर जाते हैं। अरशद शरीफ सच बोल रहा था, कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा था, जब मर गया तो सब कुछ सुनाई दिया। इस वजह से इमरान खान की कदर करो, इमरान खान लीडर है, इमरान खान के एक इशारे को समझ लिया करो कि बाबा उनका इशारा किस तरह पे कैसा होना चाहिए। उन्होंने गिला भी किया था कि हमें आपसे बहुत बड़ा गिला है कि आप देर से समझते हो, कि आप समझते देर से हो, खुदा के लिए देर से मत समझो। जो बात 20 साल बाद समझनी है तो अभी समझो, अभी जहन में रखो। ये हम लोग अगर मेहनत ना करें, हम लोग अभी इस जुलूसों और धरने में शरीक ना हो, यानी इस तरह के आज़ादी इंकलाबों में शरीक ना हो, तो फिर हमारे बच्चे इससे फिर ज़्यादा तकलीफ़ और पेन में होंगे, दर्द में होंगे, डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात में होंगे। फिर वो उनके लिए हम लोग बैठे, उनके लिए हम लोग रखें ये मुश्किलात, ये जो जितनी भी चीज़ें हमें नहीं रखना चाहिए। तो प्लीज़ इंशाल्लाह फिर बातें होके रहेगी। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।